بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے آرام و سکون، جو کہ ایک ڈرامہ ہے۔ لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم مصنف کے حالات زندگی پہ فوکس کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو سید امتیاز علی تاج جو ہے وہ 1900 میں پیدا ہوئے، جائے پیدائش ان کی لاہور میں ہے، وفات ان کی 1970 میں ہوئی۔ والد کا نام ممتاز علی تھا، جن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شمس العلماء کا مطلب ہوتا ہے علماء کا سورج۔ امتیاز علی تاج نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی۔ کیونکہ انہیں لکھنے کا شوق تھا تو اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں کئی انگریزی ڈراموں کے ترجمے کر کے ان کو سٹیج پہ پیش کیا۔ 1932 میں انہوں نے ایک مشہور ڈرامہ لکھا جس کا نام انارکلی تھا۔ ان کا مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے بہت مشہور ہے اور اس نام سے کئی ان کی کہانیاں بھی جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک دلچسپ بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چچا چھکن کے نام سے ان کی کتاب ہماری اپنی اسکول لائبریری میں موجود ہے، جس میں چچا چھکن کے مختلف کہانیاں ہیں، جیسے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، چچا چھکن نے ردی نکالی، چچا چھکن نے کیلے خریدے، چچا چھکن نے دھوبی کو کپڑے دیے، کچھ اس طرح کا نام ہے۔ تو میں نے خود وہ پڑھی اور بڑی دلچسپ مزیدار کہانیاں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی جب اسکول کھلتے ہیں تو باری باری ضرور، کتاب وہ ایک ہی ہے لائبریری میں، لیکن آپ ضرور اسے ایشو کروائیں اور باری باری اس کو پڑھیں، بڑی دلچسپ کہانیاں۔ اس کے علاوہ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے وہ مدیر رہے، یعنی انچارج رہے۔ ریڈیو پروگرام انہوں نے شروع کیا جس کا نام تھا پاکستان ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے لکھے اور بہت سی فلمی کہانیاں بھی لکھی۔ مجلس ترقی اردو ادب ایک ادارہ تھا جس کے وہ سیکٹری رہے اور اپریل 1970 میں ان کو کسی شخص نے قتل کر دیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے ڈراموں کی طرف۔ سید امتیاز علی تاج کی پہچان ان کے ڈرامے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی لفظ لسان یعنی زبان سے کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے اس کے کرداروں پر ہوتا ہے، اس کے مکالموں پر ہوتا ہے، اس کے لکھے جانے پر ہوتا ہے۔ کوئی ڈرامہ تبھی مقبول ہوتا ہے، دیکھنے والے کو پسند آتا ہے۔ تو امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ ان کی تحریر سادہ ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی تکلف نظر نہیں آتا۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور عام الفاظ کو بھی اتنے اچھے انداز سے، پرتاثیر انداز سے بیان کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن پہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان جو ہے وہ بہت آسان ہے، اس کا اندازہ آپ کو آرام و سکون پڑھ کر بھی ہوگا۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی ان کے وہ کردار ایسے تخلیق کرتے ہیں، ان کے ایسے مکالمے لکھتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کردار بنا ہی اس شخص کے لیے ہے۔ جیسے آپ کہانی پڑھیں گے یا ڈرامہ پڑھیں گے آرام و سکون، تو اس میں آپ کو میاں کا کردار لگے گا، بیوی کا لگے گا، تو آپ کو لگے گا کہ جیسے واقعی یہ ڈرامہ لکھا ہی اسی شخص کے لیے گیا ہے۔ اس کردار جو ہے وہ انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے اس کو تخلیق کیا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ ایک جان محسوس ہوتی ہے۔ آپ ڈرامہ کو دیکھتے ہو، ابھی ڈرامہ پڑھو گے تو آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ چلتے پھرتے کردار ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ ان کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے اور کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے مکالمہ نگاری پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اور جذبات نگاری کی بھی بہترین عمدہ مثالیں ہمیں صرف جو ہے وہ سید امتیاز علی تاج کے ہی ڈراموں میں نظر آتی ہیں۔ اس وقت ان کا جو ہمارے پاس ہے سبق، وہ ان کا ایک معروف ڈرامہ ہے جس کا نام آرام و سکون ہے۔ ان نظام میں ہمیں کہیں تکلف بناوٹ نظر نہیں آتی، سادے سادے جملے ہیں، سادے سادے باتیں ہیں جن کو پڑھ کر آپ ان سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا اسپورٹس ویک تھا تو اس میں کلاس 8 جو اب کلاس 9 ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا ایک ڈرامہ بھی پرفارم کیا تھا۔ ڈرامہ جو تھا یہ آرام و سکون پہ ہی تھا، جو کہ کلاس 9 کے بچوں نے پرفارم کیا تھا، سب نے بڑا پسند کیا تھا اسے، اور وہ بنیادی طور پر اسی ڈرامے کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا۔ تو امتیاز علی تاج کا حالات زندگی ہم نے پڑھ لیا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ امتیاز علی تاج جو ہے وہ 1900 میں پیدا ہوئے، لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے 1932 میں اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا۔ اس کے علاوہ ان کا مزاحیہ اسکیچ جو ہے وہ کون سا، چچا چھکن ہے۔ تہذیب نسواں اور پھول رسالے کے مدیر رہے۔ ریڈیو پاکستان ہمارا ہے انہوں نے شروع کیا اور 1970 میں کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری چیز کیا آتی ہے، ان کے ڈراموں میں کیا خوبیاں ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال ہے
کہ ان کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں ہیں، ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں۔ پھر دوسرا آپ کیا لکھتے ہیں کہ ان کے ڈراموں میں چستگی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں جب ہم لکھتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں کیا خوبیاں ہیں، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا جواب لکھیں گے کہ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں ہیں، ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، وہ الفاظ کا استعمال سلیقے سے کرتے ہیں، ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے یا آسان ہے، اور ان کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلا چیپٹر ہمارا آرام و سکون، وہ بھی امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک مشہور ڈرامہ ہے، اور ان کے ڈراموں میں ان کے جو کردار ہیں ان کے مکالمے جو ہیں وہ بہت ہی جاندار ہوتے ہیں۔ تو کلاس 8 ہم نے مصنف کا حوالہ پڑھ لیا۔ مصنف کے حوالے میں سے آپ کے ایم سی کیوز میں آپ کے آپشنز کوسچنز آتے ہیں، اور ایک جو شارٹ کوسچن ہے، جیسے فرض کریں آگے آپ کا کہ امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں، یا امتیاز علی تاج کے مزاحیہ اسکیچ کا نام کیا تھا، یا وہ کس رسالے کے مدیر رہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں وہ آپ کے شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک ہوم ورک دوں گی، جو کہ اسی مصنف کے حوالے میں سے شارٹ کوسچن میں نے بنائے ہیں۔ آپ نے ان سوالوں کو لکھ کر ان کے جواب اسی میں سے ڈھونڈ کر پھر اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ کی طرف آئیں گے۔ تو پہلا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب یہاں سے ڈھونڈنے ہیں اس مصنف کے حوالے میں سے، اور پھر ان کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔